الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ بر و احسان، یہ انسانی زندگی میں، انسانی حقوق میں، انسانی رشتوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. جو عظمت و وقار اس رشتے اور اس حق کو حاصل ہے، وہ دنیاوی رشتوں میں، دنیاوی حقوق میں، کسی بھی رشتے اور کسی بھی تعلق کو حاصل نہیں ہے. کیونکہ والدین کی حیثیت انسانی زندگی میں سورج و چاند کی مانند ہے. انسانی زندگی میں انسان والدین ہی کے ذریعے اندھیروں میں روشنی حاصل کرتا ہے
والدین ہی کے ذریعے مصیبتوں کے وقت وحشتوں میں اسی سے مدد اور سہارا حاصل کرتا ہے۔ والدین کی مثال وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو بیان کرتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو سورج و چاند قرار دیا تھا۔ تو والدین ایک انسان کی زندگی میں اس کے والد کی حیثیت سورج کی طرح ہے جو پورے دن بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے تاکہ اولاد کو چین کی زندگی مل سکے۔ اور ماں تو وہ ہوتی ہے جو چاند کی طرح ہے، پوری رات وہ آنکھوں میں کاٹ دیتی ہے، پوری رات وہ اپنی اولاد کو سلانے کے لیے شب بیداری کرتی ہے تاکہ اس کی اولاد کی نیند پرسکون ہو سکے۔ اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی نیک بختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے زندگی میں کہ اسے اپنے والدین کی زندگی ملے اور وہ اپنے والدین کے لطف و کرم سے، ان کے عنایت سے محظوظ ہو، فائدہ اٹھائے، مصیبتوں کے وقت انہیں جا کر اپنے دل کا دکھڑا سنائے، آشائش کے وقت، خوشی کے وقت جا کر ان کے ساتھ خوشیوں کو تقسیم کرے، خوشیوں کو بانٹے۔ اس سے بڑی نیک بختی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے محبت و شفقت کے جام سے سیراب ہو، ان کی محبت و عنایت سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے۔ والدین کی قربانیاں اتنی ہیں جو لامحدود ہیں، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ والدین تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنی اولاد کو کھانا کھلاتے ہیں، جو اپنے نیند کو برداشت کر کے والدین اپنے اولاد کو سلاتے ہیں، محنت و مشقت کو برداشت کر کے ان کے مستقبل کی فکر میں راتوں کو تاکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے مستقبل کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ والدین کے بالوں کی سفیدی یہ اولاد کی نعمتوں سے بھرپور زندگی کی داستان کا خلاصہ ہے۔ والدین کے بالوں کی سفیدی یہ اولاد کی نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی کی داستان کا خلاصہ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تب بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ والدین کی مثال اس شمع کی طرح ہے جو جلتی رہتی ہے اور جلتے جلتے پگھل جاتی ہے، اور پگھلتی اس لیے تاکہ وہ سب کو روشن کر سکے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ انسانی زندگی پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اسے اپنی زندگی میں والدین کا سایہ نصیب ہو، تاکہ والدین محنتیں اور مشقتیں کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے وہ راتوں کو روتے رہتے ہیں تاکہ اولاد کے چہرے پر خوشیاں آ سکیں، اولاد کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکے۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ احساس اور جذبات کی آخری حد اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا جب موسیٰ کو رکھ کے سمندر میں چھوڑا گیا تو ان کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ فارغ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو گیا، یعنی اگر دل میں کوئی ہم و غم تھا تو صرف یہی موسیٰ کے بارے میں تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ سے یعقوب سے دور ہوئے تو قرآن نے کہا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو یہ دلوں کا قرار، آنکھوں کی روشنی، سب بینائی سب چلی گئی. یہ اولاد سے دور ہونا تھا. تو یہ احساسات اور جذبات کی ایک انتہا ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، دلوں کا قرار چلا گیا. یہی والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے. یہ جتنے بھی بڑی ہو جائے اولاد، لیکن یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے. جتنی بھی بوڑھے ہو جائے اولاد، لیکن ماں باپ کے لیے اس کی اولاد ویسے ہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اس میں دو ٹوک بالکل واضح توحید کے بعد اگر کسی مسئلے کو سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو وہ یہی مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، جس طرح یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت برداشت نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے اللہ کے یہاں یہ قابل معافی نہیں ہے. ویسے ہی اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر دونوں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تمہیں اس حال میں ملے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کہو. یا بڑھاپے کو اس لیے قید کیا گیا، بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی گئی کہ بڑھاپے میں دماغ اور بڑھاپے کی باتیں برداشت کرنا یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو اللہ نے کہا کہ بڑھاپے کے وقت بھی ایسا نہ ہو جائے کہ تم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر باتیں کرنے لگو، انہیں جھڑک دو، بلکہ اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں پھٹکارو مت، وقل لہما قولا کریما، اچھی گفتگو کرو ان سے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو نرم کر کے ان کے سامنے جھکا دو، اور یہ دعا بھی کرتے رہو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے محبت و شفقت سے ہمیں پالا ہے، تو آج بڑھاپے میں ان کے اوپر رحم کر، آج بڑھاپے میں تو ان کے اوپر رحم کر. اس سے بڑا نیک بخت کوئی نہیں ہو سکتا کہ اولاد کا سایہ اس کے اوپر سے اس حال میں اٹھتا ہے، والدین کا سایہ اس کے اوپر سے اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں، یا اولاد اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ کر دنیا سے جاتی ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں. ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ نے کیا بہترین بات کہی، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بے ساختہ رونے لگے. لوگوں نے سبب پوچھا تو ایاس بن معاویہ نے کہا کہ یہ ماں صرف میری ماں نہیں تھی، یہ ماں میرے لیے جنت کا ایک دروازہ تھی. قد اغلق باب، اور جنت کا یہ دروازہ آج بند ہو گیا. تو ایاس ابن معاویہ نے اپنی ماں کے انتقال پر روتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ میری ماں صرف میرے لیے ایک ماں نہیں تھی، بلکہ اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کر مجھے دیا تھا، اور آج جنت کا یہ دروازہ بند ہو گیا. اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کے وقت اسے اس کے والدین کا سایہ ملے اور والدین اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں اور اس کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں. والدین اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں اور اس سے ناراض ہوں، اس سے بڑا بدبخت اور ناکام و نامراد کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کے زینے پر سید الملائکہ کے بد دعا پر ایسے لوگوں کے ہلاکت کے لیے آمین کہا تھا جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، دونوں کو یا ایک کو، اور اس کے بعد بھی اس کی معافی نہ ہو سکے، اس کے بعد بھی اللہ کے یہاں اس کی بخشش نہ ہو سکے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ رغم عنف امرئ من ادرک ابویہ او احدہما، کہ وہ آدمی خاک آلود ہو اس کی ناک جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پائے اور اس کے بعد بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کل آمین، فقلت آمین،
جبرائیل نے کہا کہ آپ آمین کہیے اس دعا پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ تو اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا احسان اتنا ہے جو قابل شمار نہیں ہے، ان کے احسان اتنے ہیں جسے گنا نہیں جا سکتا۔ تو ان کے اوپر بر، یہ اللہ رب العزت والجلال کا حتمی فیصلہ ہے۔ اپنے احسان کے ساتھ، اپنے شکر کے ساتھ اللہ نے والدین کے شکر کو جوڑا، انشکر لی ولی والدیک والی المصیر، کہ میرا شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت والجلال نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وہی اسی آدمی کی نیکیاں اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں، اسی آدمی کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، سیئات کو درگزر کیا جائے گا، جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی ہے، یہ ہم نے وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ ماں وہ ہے جس نے مصائب و آلام کو جھیل کر 9 مہینے تک تمہیں اپنے بطن میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، اور ولادت کے وقت کی تکلیف کو برداشت کیا۔ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ پوری مدت حمل کی اور دودھ پلانے کی یہ مدت 30 مہینے کی تھی۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ مضبوطی کی، پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، تو کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ اے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو انعام میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر جو انعام کیا ہے میں اس کا شکر بجا لاؤں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے ایسی عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اللہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو والدین کے سلسلے میں اس وصیت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ تو اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، تو جو ان کی نیکیاں ہیں ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جو گناہیں ہیں اسے ہم معاف کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنتیوں میں سے ہیں، یہ جنتیوں میں سے میرا وعدہ ہے ان کے سلسلے میں۔ تو جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت والجلال معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی نیکی کرنے والا ہو اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر والدین کا فرما بردار ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے، تو وہ نیکی اور اطاعت کی راہ پر آگے بڑھنے والا ہے، اور اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے تو معاف کیجئے، وہ نیکی اور اطاعت کے راستے پر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس آدمی سے دوستی جائز نہیں ہے، اس آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ وہ کہتے تھے، وہ ممبر سے کہتے تھے کہ نوجوانوں یہ سن رکھو، جو اپنے والدین کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر سکا، جو اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکا، وہ تمہارا کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ترمذی کی صحیح روایت ہے، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول انی اذنبت ذنبا عظیما، کہ میں نے گناہ کیا، بہت بڑا جرم میں نے کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ هل لک من خالۃ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فبرھا، تو اس کے ساتھ احسان کرو، یہ تو احسان کرنا تمہارے اس بڑے جرم کی تلافی ہے،
بڑے گناہ کی توبہ یہ کہ تم اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے خالہ کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں اس اثر کو ذکر کیا ہے جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس اور ان کے شاگرد عطا موجود ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے، ایک عورت سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، مجھے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی نے پیغام دیا، اس نے اسے قبول کر لیا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے جب مجھے موقع ملا میں نے اس عورت کو، اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، تو کیا میری توبہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس سے یہی سوال پوچھا اور کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ عطا کو بڑا تعجب ہوا، عطا پوچھنے لگے کہ وہ اتنے بڑے گناہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اور آپ اس نے اس سے اس کے ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ یا بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو عطا کو تعجب ہوا کہ انہوں نے ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس روئے زمین پر کہ نیکی اور اطاعت کا کوئی راستہ جنت سے اتنا قریب ہے جتنا ماں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا۔ مجھے اس روئے زمین پر جنت کی طرف لے جانے والا کوئی راستہ نہیں پتا ہے جو اس سے زیادہ جنت کی طرف پہنچانے والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں اس بات کی صراحت کی اور اس بات کو بیان کیا کہ ایک آدمی اللہ کی طرف اور دین کی طرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہو۔ نبیوں کے بارے میں کہا گیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اللہ نے فرمایا یحییٰ کے بارے میں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، سرکش اور حد سے آگے بڑھنے والے نافرمان نہیں تھے۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ والدین کی نافرمانی اور سرکشی، طغیان، اللہ کی نافرمانی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ آدمی متقی اور پرہیزگار اس سے صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں کہا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنے والدہ کے سلسلے میں احسان کرنے والا ہوں، احسان کرنے والا ہوں۔ اگر میری والدہ کے سلسلے میں میں احسان کرنے والا ہوں تو اللہ نے مجھے نافرمان نہیں بنایا، سرکش نہیں بنایا ہے۔ تو سرکشی، طغیان، نافرمانی اللہ کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو وہ ہے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یمن سے ایک قافلہ آئے گا جس میں ایک بندہ ہوگا جس کا نام اویس بن عامر القرنی ہو۔ اویس بن عامر القرنی جسے نبی کی زندگی ملی تھی، اگر وہ چاہتے تو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے صحابی ہو سکتے تھے، لیکن وہ آئے نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ وہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ بر اور ان کی خدمت میں مشغول ہیں۔ تو جب وہ آئیں گے میری وفات کے بعد، یمن سے جب قافلہ آئے گا تو تم اس میں تلاش کرنا اویس بن عامر القرنی کو اور ان سے تم دعا کروانا۔ جب اویس بن عامر القرنی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم یہ اور یہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا۔ اور ایک صحابی، حضرت عمر جیسے صحابی نے حضرت اویس بن عامر القرنی سے دعا کروائی، کیونکہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک میں، ان کی خدمت میں مشغول ہیں، اور اس لیے نہیں وہ آ رہے۔ سلف کے ہاں ایسی مثالیں ہیں جو آج ہمارے منہ پر ایک تماچا ہے کہ آج ہماری زندگی، ہمارا سماج اور معاشرہ کیسا ہے، اندر کے ماحول کیا، یہ قابل بیان نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اس وقت کھجور کے باغات کی قیمت کم و بیش 1000 درہم تھی۔ 1000 درہم تھی کھجور کے باغ کی قیمت، اور انہوں نے ایک کھجور کے ایک درخت کو کٹوا دیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس اچھے بھلے درخت کو کیوں کٹوا دیا؟ حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں اس درخت کے گودے کو کھاؤں، اسی لیے میں نے اس درخت کو کٹوا دیا
کیونکہ میرے اختیار میں جو بھی ہوگا، اور اگر میری ماں کی یہ خواہش ہوگی تو میں اس خواہش کو پورا کروں گا۔ عمر بن ذر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا ان کے اور بچے کا انتقال ہوا، ان کے بچے کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسا آپ نے پایا، کیسے تھے وہ آپ کے ساتھ؟ تو عمر بن ذر نے کہا کہ میرا لڑکا ایسا تھا کہ جب میں دن میں چلتا تھا تو وہ میرے پیچھے ہوتا تھا، جب میں دن میں چلتا تھا تو وہ میرے پیچھے ہوتا تھا، جب میں رات میں چلتا تھا تو وہ میرے آگے ہوتا تھا، اور جس چھت کے نیچے میں رہتا تھا اس چھت پر کبھی وہ چلتا نہیں تھا، جس چھت کے نیچے میں رہتا تھا اس چھت پر کبھی وہ چلتا نہیں تھا۔ یہ سلف تھے، یہ ان کی مثالیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے اٹھتے بیٹھتے اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب گھر سے نکلنے لگتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اماں، کہ اماں جائے، امی جان، اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو تمہارے اوپر، اور اس پر ویسی ہی رحمت ہو جس طرح بچپن میں تو نے مجھے اپنی شفقت سے اپنی محبت سے پالا ہے۔ اور اس کی ماں بھی، ان کی ماں بھی یہی جواب دیتی تھی کہ وعلیک السلام، تمہارے اوپر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، جس طرح بر اور احسان تم میرے اوپر کر رہے ہو، اسی بڑھاپے میں جس طرح تم میرے اوپر بر اور احسان کر رہے ہو ویسی اللہ کی رحمت تمہارے اوپر بھی ہو۔ اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اسے اکبر الکبائر کہا ہے، اکبر الکبائر کہا ہے کہ جن انگلیوں کو تھام کر انسان چلنا سیکھتا ہے، ان انگلیوں کو چھوڑا کر جب وہ چلنے پر قادر ہو جائے تو اسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے، اسی کے ساتھ بر و احسان کو بھول جائے۔ ہمیں اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اللہ نے یہ واجب بھی کیا ہے، اور بر و احسان کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر آدمی اس قرض کو نہیں اتارے گا تو کسی اور قرض کو نہیں اتار سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خانہ کعبہ پر کا طواف کر رہا تھا ایک آدمی، ایک یمنی شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے، اور شعر گنگنا رہا تھا، جس شعر کا آخری مصرع تھا کہ جس شعر کے آخری مصرع کا مفہوم یہ تھا کہ میں اپنی ماں کو اتنا اٹھایا جتنا اس نے مجھے نہیں اٹھایا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے فَهَلْ تَرَى جَازَيْتُهَا يَا ابْنِ عمر، اے عبداللہ ابن عمر تمہارا کیا خیال ہے، میں نے ان کا احسان ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم احسان کی بات کر رہے ہو، ولادت کے وقت کی تکلیفوں کا ایک حصہ تم نے ادا نہیں کیا۔ ولادت کے وقت جو ایک عورت کو تکلیف ہوتی ہے، ایک ماں جو تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کا ایک حصہ بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ تو فَهَلْ تَرَى جَازَيْتُهَا يَا ابْنِ عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا۔ لیکن وہیں دوسری مثالیں بھی ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہمیں اچھی طرح اپنے سماج اور معاشرے کے ایک ایک فرد کو سمجھانا چاہیے کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا ہم کریں گے مستقبل میں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج اگر نافرمانی کا ماحول ہے تو ہمیں اپنے ماضی میں جھانکنا چاہیے، ماضی میں جھانکنا چاہیے کہ سلف نے اپنی کتابوں میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی سخت دوپہر کے وقت ڈول سے پانی نکال رہا تھا اور اس کے گردن میں رسی تھی، اور پیچھے ایک نوجوان بندہ کوڑا لے کر کھڑا ہوا تھا اور اسے مار رہا تھا۔ دوپہر کا وقت پانی نکال رہا ہے بوڑھا شخص، پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کوڑے سے اسے مار رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے تعجب کیا اور کہا کتنے بڑے نالائق اور نکمے ہو تم۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا باپ ہے، اور میرا باپ اپنے باپ کے ساتھ یہی کرتا تھا، الجزاء من جنس العمل۔ تو جیسا آدمی کرے گا ویسا ہی اسے آگے جھیلنا پڑے گا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جیسی زمین ہوگی ویسے ہی پیداوار ہوگی۔ اگر ہمیں ایک اچھا اور صالح معاشرہ چاہیے، ایسی اولاد چاہیے جو ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ایسی اولاد چاہیے جو ہمارے ساتھ بر و احسان کرے، تو ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہ جو ہماری اولاد دیکھے گی کل وہی کام ہمارے ساتھ وہ کرے گی۔ آج اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ماحول پیدا کرنا ہے،
تو بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہوگی جن بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ بات جائے کہ یہ ہمارے باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس کا مقام و مرتبہ ہمارے زندگی میں کیا ہے، اس نے مصائب و آلام کو جھیل کر آج ہمیں اس لائق بنایا ہے، اس نے مصائب و آلام کو جھیل کر آج ہمیں یہاں اس لائق بنایا ہے کہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں۔ تو جیسی تربیت ہم کریں گے مستقبل ویسا ہی ہوگا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ اور جب پیداوار ہی، جب زمین ہی گندی ہے تو پیداوار کیسی ہوگی؟ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، بار الہ تو ہمیں والدین کے ساتھ بر و احسان کرنے والا بنا۔ جو لوگ والدین کے ساتھ نافرمانی کا برتاؤ کرتے، بار الہ تو انہیں ہدایت دے، ان کی اصلاح فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، بار الہ تو ان کی زندگی میں برکت دے، انہیں صحت و عافیت کی زندگی دے۔ اور جن کے والدین اس روئے زمین سے کوچ کر چکے ہیں، سفر کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، بار الہ تو ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول کر لے، سیئات کو درگزر فرما دے۔ بار الہ تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي
في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله